آج کی ویڈیو کا ٹاپک یہ رہے گا کہ کیا الیکشنز میں فوج تعینات ہوگی یا ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے، لیکن اس سے پہلے آپ سے یہ درخواست رہے گی کہ ویڈیو کو لائک کمنٹ شیئر ضرور کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ یوں تو پاکستان کی تاریخ میں ہر الیکشن ہی متنازع ہو جاتا ہے، ہارنے والی کسی بھی جماعت نے کبھی ان الیکشنز کو تسلیم نہیں کیا، وہ بات اپنی جگہ پر ہے، اور زیادہ تر الیکشنز کے دوران فوج ہی تعینات ہوتی رہی ہے، کیونکہ پاکستان کے جو رورل ایریاز ہیں وہاں پر ہمیشہ ہی دہشت گردی کے خطرات رہتے ہیں۔ آپ راولپنڈی، اسلام آباد اور یہ جو بڑے شہر ہیں جیسے لاہور ہو گیا، ان شہروں کو اگر چھوڑ دیں تو دیہی علاقوں کو دیکھیے تو ہر الیکشنز میں وہاں پر لڑائیاں بھی ہوتی ہیں، جھگڑے بھی ہوتے ہیں اور بھی بہت سارے معاملات ہوتے ہیں۔ پھر جو یہ فاٹا کے ایریاز ہو گئے یا بلوچستان میں بہت سارے علاقے ایسے ہیں کہ جہاں پر دہشت گردی کے خطرات بھی رہتے ہیں، تو ویسے علاقوں میں فوج کی تعیناتی بڑی ہی لازمی ہو جاتی ہے، کیونکہ فوج کے علاوہ آپ کے پاس کوئی بھی ایسا محکمہ موجود نہیں ہے کہ جو دہشت گردوں کا مقابلہ کر سکے، یا جتنے آج کل کے دہشت گرد جو ماڈرن ہو چکے ہیں، جتنی ان کے پاس سہولیات موجود ہیں، یا جیسے ان کے پاس ہتھیار ہوتے ہیں، یا جیسی ان کی حکمت عملی ہوتی ہے، جس طرح کی ان کے پاس ٹریننگ ہوتی ہے، تو ان کو فیس کرنا پھر پولیس کے بس کی بات نہیں رہتی، اس کے لیے آرمی ہی چاہیے۔ سیکنڈلی اگر پولیس کنٹرول کرے بھی تو بہت ساری اگر جانوں کا ضیاع ہو جائے، تو اس کے بعد اگر پولیس کنٹرول کرتی بھی ہے تو وہ تو پھر بے سود ہے، اس کا فائدہ تو کوئی نہیں۔ تو آرمی ایسی سچویشنز کے لیے ہمیشہ ہی ریڈی ہوتی ہے، اور ان کو پتہ ہے کہ کس وقت کیا کرنا ہے اور کس طرح سے ڈیل کرنا ہے، کیونکہ ان کی تربیت ہی ایسی ہوئی ہے۔ اس کے بعد انہوں نے اپنی نوکریوں کے زیادہ تر وقت تو دہشت گردوں کے ساتھ لڑتے ہوئے گزار دیے پاکستان کی فوج نے، تو اس حساب سے بھی ان کے پاس ایکسپیرینس بھی زیادہ ہے، تو ویسے ایریاز میں پھر فوج کی تعیناتی بڑی ہی ضروری بھی ہو جاتی ہے۔ اب یہاں پر جو اختلاف رائے پایا جا رہا ہے وہ اتنا ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں جی کہ کیونکہ پاکستان کی ایک سیاسی جماعت اس وقت بڑی اینٹائی اسٹیبلشمنٹ بن کے بیٹھی ہوئی ہے، اور وہ جماعت الیکشنز تو نہیں جیتے گی۔ میں پی ٹی آئی کی بات کر رہا ہوں، یہاں پہ کون سی سینسرشپ ہے کہ بندہ نام نہیں لے سکتا ہے۔ تو جی جو پی ٹی آئی ہے وہ فوج مخالف الیکشن لڑ رہی ہے اس مرتبہ۔ پی ٹی آئی کے پاس الیکشنز میں جو بیانیہ ہے وہ بس فوج مخالف ہی ہے، اور کچھ بھی نہیں۔ ان کے پاس اپنی کارکردگی تو تھی نہیں جسے وہ عوام کے سامنے رکھتے، تو ان کو ایک بیانیہ چاہیے تھا جو انہوں نے اینٹائی اسٹیبلشمنٹ بنایا ہے، اور بڑا ہی اس کو کیش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اس وقت بھی۔ 9 مئی کے واقعات بھی کسی سے بھولے ہوئے نہیں ہیں، تو ان تمام وجوہات کی بنا پر اب کچھ لوگ یہ کہتے ہیں جی کہ اگر آرمی تعینات ہوگی تو پی ٹی آئی نے جب الیکشنز ہار جانے ہیں تو انہوں نے دھاندلی کا الزام لگانا ہے، اور آرمی کی بدنامی ہوگی، اس لیے مناسب یہ ہے کہ فوج تعینات نہ کی جائے، اور اگر تعینات کرنی ضروری بھی ہے تو صرف جو حساس علاقے ہیں انہی پولنگ سٹیشنز کے اوپر فوج تعینات کی جائے، باقی ایریاز میں پولیس کی نگرانی کرے وہاں پر۔ تو مگر جو دوسری طرف کی رائے ہے، اور میں بھی اسی سے اتفاق کرتا ہوں کہ دیکھیے اگر فوج تعینات ہو یا نہ تعینات ہو اس سے کوئی بھی فرق نہیں پڑتا۔ عمران خان صاحب نے اگر الیکشنز ہارنے تو انہوں نے وہ سارا الزام دھاندلی کا فوج پر ہی لگا دینا ہے، ابھی سے وہ لاڈلا اور اس طرح کی باتیں جو ہوتی ہیں وہ کرتے رہتے، اور پی ٹی آئی تو ابھی بھی اسی موڈ میں لگ رہی ہے۔ وہ ہمیشہ وہ فری اینڈ فیئر الیکشنز کے لیے کبھی عدالتوں میں چلے جاتے ہیں، کبھی لیول پلینگ فیلڈ مانگ رہے ہوتے ہیں۔ اب اس میں بھی ایک کریڈٹ تو عمران خان صاحب کو جاتا ہے کہ میں اپنی ولاگز میں اکثر اس بات کا ذکر کرتا رہتا ہوں کہ عمران خان صاحب ایسی ہستی ہیں کہ جہاں پر بھی جب بھی نون لیگ نے یا ان کے کسی بھی مخالف سیاسی جماعت نے کوئی اچھا بیانیہ بنایا تو خان صاحب نے ہمیشہ اس کو چرایا ہے۔ جیسے اینٹائی اسٹیبلشمنٹ بیانیہ بھی نون لیگ کا چرایا تھا عمران خان صاحب نے، اس سے پہلے کرپشن کا بیانیہ بھی نون لیگ نے پیپلز پارٹی کے خلاف بنایا تھا، اور پھر نون لیگ کے خلاف عمران خان صاحب نے وہی بیانیہ بنایا، اور اب عمران خان صاحب نے یہ جو لیول پلینگ فیلڈ کا مطالبہ کیا جا رہا ہے یہ بھی مریم نواز سے یہ جملہ چرایا ہوا ہے۔ یہ مریم نواز صاحبہ تھی جو پچھلے 4 سال لیول پلینگ فیلڈ کا رونا روتی رہی، اور اب عمران خان صاحب بھی وہی رونے شروع ہو چکے ہیں۔ تو کہنا میں یہ چاہتا ہوں کہ دیکھیے کسی بھی کنڈیشنز میں آپ الیکشنز کروا لیں، آپ لائیو سٹریم کروا لیں ہر پولنگ سٹیشن سے، تب بھی پی ٹی آئی نے اگر وہ ہار گئی تو ان الیکشنز کو نہیں ماننا۔ انہوں نے کہہ دینا ہے جی کہ یہ ڈیپ فیک ایڈیٹنگ سے ایڈٹ کی ہوئی ویڈیوز ہیں جو آپ ہر پولنگ سٹیشن کی دکھا رہے ہیں، کہیں پہ کوئی دھاندلی نہیں ہوئی یا کوئی شور شرابہ نہیں مچا۔ تو کسی بھی صورت ایسا نہیں ہو سکتا کہ پی ٹی آئی الیکشنز ہار جائے اور وہ جناب الیکشنز کے نتائج کو تسلیم کر لیں، ہو ہی نہیں سکتا، امپوسیبل ہے۔ تو فوج لگائیں یا نہ لگائیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اور فوج کو تعینات ہونا چاہیے، کیونکہ اس وقت پاکستان دہشت گردی کی نئی لہر کی لپیٹ میں ہے،
ہمارے بہت سارے ایریاز ہیں جہاں پر دہشت گردی کے اکثر واقعات ہوتے رہتے ہیں، ان میں سے کچھ الیکٹرانک میڈیا پہ رپورٹ ہو جاتے ہیں اور کچھ نہیں بھی ہوتے۔ ہمارے پاس بھی انفارمیشن آتی رہتی ہے، لیکن کوشش یہی رہتی ہے کہ جب تک کوئی بڑا معاملہ نہ ہو تو چھوٹے موٹے معاملات کو ہائی لائٹ نہ کیا جائے، کیونکہ جتنا ہم ان چیزوں کا تذکرہ کرتے ہیں تو جو انتشار پسند عناصر ہیں ان کو اس چیز سے حوصلہ افزائی ملتی ہے اور وہ خود کو کامیاب سمجھتے ہیں اپنے مشن کے اندر، کہ جو دہشت وہ پھیلانا چاہ رہے تھے وہ انہوں نے پھیلا لی۔ تو اس لیے بھی کوشش رہتی ہے کہ ایسی خبریں کم سے کم ہی لوگوں تک پہنچائی جائیں تاکہ خوف و ہراس نہ پھیل سکے ملک کے اندر۔ اب تک کے لیے اتنا ہی تھا جی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔